بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لباس خضر میں چھپے ہوئے رازن سنیت کے لبادے میں چھپ کر روافض کو پرموٹ کرنے والے، رفضیت کو عام کرنے والے روافض کے اعلی کار سہولت کاروں میں ریاض شاہ آف راولپنڈی کا نام سر فہرست آتا ہے. موصوف گستاخی اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے عادی مجرم ہے، اور اس موصوف کا وتیرہ ہے کہ جب تک یہ ان مقدس ہستیوں کی برگاہ میں عرض سرائی نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی بیان مکمل نہیں ہوتا. پچھلے دنوں اس نے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی برگاہ میں جس بے باکی کے ساتھ اور جس گستاخانہ انداز میں، لب و لہجے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عرض سرائی کی اور ان مقدس ہستیوں کی مبارک ذوات قدسیہ پر جو اتہام، بہتان، الزامات لگائے، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. سوشل میڈیا پہ آپ حضرات نے وہ سارے حالات و واقعات دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا بیان بھی وہ سن رکھا ہے. ہر سنی کا سینہ چھلنی ہے موصوف کے اس بیان سے، اور ہر غیرت مند سنی، ہر رضوی المزاج سنی اور فکر رضا کا ہر عالم بردار عوام میں ہو یا کہ خواص میں، وہ اس پہ سراپا احتجاج ہے اور اپنے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر رہا ہے. مگر اب تلک بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جو کہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ہیں اور ان کی شناخت بھی اہل سنت سے ہی ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے. نہ جانے وہ مصلحت کا شکار کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں. ریاض شاہ کی جو کہ عادی مجرم ہے، جس کی پہلی دفعہ یہ گستاخی منظر یہاں پہ نہیں آئی، اس سے قبل بارہا مرتبہ وہ گستاخی کر چکا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کر چکا ہے، جگر گوش رسول، نواس رسول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا انکار کر چکا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارہا مرتبہ وہ گستاخی کر چکا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی برگاہ میں عرض سرائی کر چکا ہے. اب تو اس نے حد کراس کر دی ہے، باوجود اس کے کہ بارہا مرتبہ جس شخص کی گستاخانہ کاروائیاں منظر عام پہ ہیں، باوجود اس کے کہ جس شخص کے متعلق لوگوں میں پھر علماء یہ اپنی تحقیق پیش کر چکے ہیں، یہ شخص سنی نہیں ہے، اس کے عقائد و نظریات اہل سنت والے نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پھر بھی کچھ حضرات مصلحت کا شکار ہیں، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی ذریعے اس سارے معاملے کو یوں دبا دیا جائے اور عوام کی اور خواص کی توجہ کسی اور طرف کر دی جائے اور ان کی
توجہ کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیا جائے۔ ان حضرات میں جو مصیبت کا شکار ہیں، نہ جانے ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ان کا غیرت ایمانی کا جذبہ بیدار کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ اس پہ اپنے غیرت ایمانی کے جذبات کا اظہار کیوں نہیں کر رہے کہ جن حضرات کے نزدیک اہل سنت و جماعت کی مقتدر معتبر معتبد شخصیت اور مستند شخصیت، ترجمان حقیقت، ترجمان اہل حق، محسن اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، سیدی حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات، جن کا ماضی بداغ اللہ کے فضل سے، جن کا حال بداغ اللہ کے کرم سے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خاص نظر عنایت سے، جن کے قول فعل میں، جن کے عمل میں، جن کی خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں اللہ کے فضل سے تضاد نہیں ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خاص نظر عنایت سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس نفوس کی خاص نظر عنایت سے، شفقتوں سے، اللہ کے کرم سے اس عظیم عالم ربانی کی خدمات دنیا کے لحاظ سے جو کام ہے وہ منظر عام پہ ہے، ہر خاص و عام اس سے آگاہ ہے۔ جنہوں نے سنیت کے بول بالا کے لیے، غلبہ اسلام و سنیت کے لیے کوشش کی ہے، اور اپنا مفاد ذاتی کسی سے انہوں نے نہیں لیا، بلکہ سنیت کا ہی بول بالا کرنے کے لحاظ سے انہوں نے کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو ان کے اس قول جس کی انہوں نے مراد بھی واضح کر دی، اور وہ بھی پھر مخصوص وقت کے لیے ممدوح الفاظ میں سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے ایک مرتبہ روافض کے رد میں، جواب میں جو قول کیا گیا، اس پر کس کس شخص نے گستاخی کا اور توہین کا، کفر کا، اہل سنت سے خارج ہونے کا اور گمراہی کا فتویٰ دیا، کس کس نے کیا کچھ کہا، سوشل میڈیا کا دور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر غیرت مند سنی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مگر یہاں میں دو حضرات کا ذکر کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں اور مناسب بھی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے محترم جناب کوکب اکاڑوی صاحب، آپ کراچی، حضرت کا بھی بیان گزشتہ شب سننے کو ملا، جس کے اندر موصوف کئی دنوں تک تو خاموش رہے، جبکہ ریاض شاہ کی یہ جو گستاخی ہے یہ کئی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے۔ بارہا مرتبہ حضرت کے ضمیر کو جوڑنے کے بعد پہلے تو انہوں نے ایک تحریری طور پہ اپنا ایک جو موقف ہے وہ بذریعہ سوشل میڈیا وائرل کروایا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے گلے میں یہ جو ایک پھندا ڈالا جا رہا ہے میری جان اس سے بچ جائے۔ جب اہل سنت و جماعت کے غیور ذمہ داران نے، ورکرز نے مزید صدائے احتجاج بلند کی، اس پہ جناب محترم مولانا محمد کوکب اکاڑوی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا۔ وہ بیان میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ریاض شاہ کی یہ گفتگو جو اس نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کی برگاہ میں عرضہ سرائی کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ انداز میں، لہجے میں یہ کی ہے، اس کو سامنے رکھیے گا۔ نمبر دو، ریاض شاہ کا ماضی بھی سامنے رکھیے گا، کس کس مقدس برگاہ میں اس نے عرضہ سرائی کی، اس کی خلوت جلوت قول فعل، اس کے سٹیج سے رافضیت کو پرموٹ کرنا، روافض کے ساتھ اس کی ملاقاتیں اور ہر بد عقیدہ کے ساتھ اس کے تعلقات، یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھیے گا، اور پھر حالیہ اس کا بیان بھی گستاخانہ آپ سامنے رکھیے گا۔ اور پھر ساتھ ہی مولانا محمد کوکب اکاڑوی صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اس کو بھی سنیے گا۔ یعنی ایک شخص کا ماضی داغدار ہے، گستاخانہ
اس کی کاروائیاں معاذ اللہ سو معاذ اللہ بارہا مرتبہ وہ کر چکا ہے، عقائد اہل سنت سے انحراف بغاوت کر چکا ہے۔ وہ شخص کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے نزدیک آج بھی محترم بھی ہے، آج بھی صاحب بھی ہے، اور آج بھی جناب کوکب اکاڑوی صاحب یہ کہہ کر کہ وہ ہمارے اپنے تھے، ان کی گفتگو پہلے تو یوں ہوتی تھی اب یوں ہے، اور پھر ساتھ ہی ریاض شاہ کے اس بیان حالیہ بیان پہ جناب محترم مولانا محمد کوکب اکاڑوی صاحب کا اس بیان پر نہ رجوع کا مطالبہ کرنا، نہ توبہ کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی یہ کہنا کہ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے، میں سو نہیں سکا، مجھے اتنے دنوں تک نیند نہیں آئی، میں بڑا بے چین ہوں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ناموس پہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ پراپوگنڈا نہیں کرنا چاہیے، اندر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، جو اندر بیٹھ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید میں تبصرہ بعد میں کرتا ہوں، صرف عوامی اہل سنت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کو پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد کوکب اکاڑوی صاحب کا یہ بیان سنیے گا، پھر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صرف اور صرف ہم آپ کی خدمت میں تصویر کے دونوں رخ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سنیے گا کوکب اکاڑوی صاحب اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان کا ایک کلپ آیا، میں نے فوراً ایک پوسٹ لگا دی تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ جنگ نہیں کھیلنی، جو چیزیں کمرے میں بیٹھ کے طے ہو سکتی ہیں اس کو پبلک کے حوالے کر کے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، تمسخر کرنے سے بچیں۔ ان کے منہ سے یہ کہ جی جو ان کا بیان آیا تو فوراً میں نے ایک پوسٹ وائرل کروا دی۔ فوراً کی بات نہیں ہے، کئی دن گزر گئے، مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد جب ہمارے سنی بھائیوں نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی تو بس حضرت نے بھی ایک فارمیلٹی کے طور پر ایک پوسٹ وائرل کروائی، اس پوسٹ پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہ بیان حضرت کا ریاض شاہ کے اس گستاخانہ بیان کے بعد ہے، جس میں ریاض حسین شاہ صاحب موصوف فرما رہے ہیں، یعنی حضرت کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہ جو معاملات اندر بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں۔ کون سی معاملات؟ ایک بندہ علانیہ طور پہ گستاخی کر رہا ہے، اور گستاخی بھی پھر کس عظیم ہستی کی کر رہا ہے؟ محبوب خدا، وہ امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے محبت سے حمیرہ فرماتے، حمیرہ کے نام سے آپ بلاتے، جس جگہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالہ پہ منہ مبارک رکھ کے پانی نوش فرماتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ منہ مبارک رکھ کے پانی نوش فرماتے تھے۔ اس قدر سرکار دو عالم علیہ وسلم کی محبوبہ اس برگاہ میں عرضہ سرائی کی گئی، اور مولانا محمد کوکب اکاڑوی سے فرما رہے ہیں کہ جو معاملات اندر بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں ان کو اندر بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ عوام کرے گی، ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس پر صرف اور صرف اتنے ہی کہ ہم اپنی عوام سنی بھائیوں کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نے مولانا کوکب اکاڑوی صاحب کا وہ بیان بھی سماعت کرنا ہے جو حضرت نے سیدی کنز العلماء محسن علیہ سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے خطۂ اجتہادی پر دیا۔ کس شد و مت کے ساتھ؟ اس خطۂ اجتہادی کے قول کرنے پر حضرت کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنے دنوں تک نیند نہ آئی، اور اس ریاض شاہ کے بیان پہ حضرت نے بس صرف نظر کیا ساری چیزوں سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی، نہ رجوع کا مطالبہ نہ توبہ کا مطالبہ۔ یہ دو رنگی کیوں ہے؟ ذرا یہ سنیے گا۔ جو جملہ نکلا ہے یہ ناقابل برداشت۔ یہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی ذات کے لحاظ سے حضرت فرما رہے ہیں، مذاق اڑانے، تمسخر کرنے دوبارہ سے سنیے بچیں۔ گا۔ ان کے منہ سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ ناقابل برداشت۔
उनका दूसरा जो क्लिप आया उसमें और ज्यादा जो बात उन्होंने वजाहत के तौर पर कही उससे और ज्यादा तकलीफ हुई। यानी वजात के क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू ने फरमाया कि मेरी इस मुराद ख़ता इज्तिहादी है। ख़ता इज्तिहादी पे हज़रत को इंतहाई तकलीफ़ और अजियत पहुंची है। आगे समात कीजिएगा। अगर वो नहीं करेंगे रुजू सराहतन क्लियर वर्ड में तो फिर उलमा इस्लाम मौजूद हैं, वो जो भी फैसला करेंगे। सोशल मीडिया ये 18 जून 2020 का ये बयान है जो क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू के मुताल्लिक़ हज़रत ने दिया। इसमें सराहतन रजू का मुतालबा क्लियर वर्ड में और फिर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू के इस ख़ता इज्तिहादी वाले कौल से हज़रत को इंतहाई तकलीफ़ हुई और फिर वजाहत पर तो मज़ीद हज़रत को तकलीफ़ हुई है। मगर रियाज शाह के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं? यहाँ पर ये जंग नहीं खेलनी, जो चीज़ें कमरे में बैठ के तय हो सकती हैं उसको पब्लिक के हवाले करके एक दूसरे का मजाक उड़ाने तमस्खुर करने से बचें। मगर जो लफ्ज़ सरजद हुए अब ये क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू के ख़िलाफ़ दोबारा इन्होंने फैसलाबाद में जो बयान दिया वो भी सुनिएगा। उनसे रुजू करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बरी हो सकते नहीं। खुद 4 साल से अवामी जलसों में जा जाकर ख़ता इज्तिहादी को गुस्ताखी बनाते रहे, अवाम के जज्बात उभारते रहे, अवाम के जज्बात से खेल खेल कर एक सुन्नी आलम रबानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, माज आराई खड़ा करते रहे। और आज कहते हैं कि जो मामलात अंदर बैठ के हल हो सकते हैं वो अवाम के सुपुर्द नहीं करने चाहिए और अवाम को सालिस नहीं ठहराना चाहिए, एक दूसरे का तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं हज़रत की खिदमत में इतनी गुजारिश करूँगा, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो हज़रत यही मुफीद मशवरा जात अगर तब आप देते तो हमें भी ये अंदाज़ा होता कि हज़रत के वाकई ही अंदर इखलास है, सुन्नियत का दर्द है, मसलक की बका चाहते हैं, सुन्नियत का गलबा चाहते हैं। मगर हज़रत उस दौरान तो आपने भी न आओ देखा न ताओ देखा, खूब आपने तासुब पसंदी के हसद के घोड़े दौड़ाए। खैर ये तो अब मैदान सजा है, इस पे आप भी चलें। ज़ाहिर है हम भी आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अपनी पेश करते रहेंगे और इस पे अवामी अहले सुन्नत खुद फैसला करेगी। इससे आगे आप सुनिएगा। यानी रियाज शाह के मुतालिक बार बार ये जुमला आप नोट करिए जिसमें जी रियाज हुसैन शाह साहब हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि पहले वो यूं थे अब यूं हो गए, पहले उनके बयान यूं होते अब यूं हो गए। न तौबा का मुतालबा, न रजू का मुतालबा, न रियाज शाह के इस बयान हालिया बयान और न इससे माकबल जो उसके गुस्ताखाना बयानात हैं उन बयानात से हज़रत को तकलीफ हुई, न नींद में खलल आई और ना ही हज़रत को कोई बेचैनी हुई है। ऐसा क्यों है? मज़ीद सुनिएगा। मीडिया पर ये जंग नहीं खेलनी, जो चीज़ें कमरे में बैठ के तय हो सकती हैं उसको पब्लिक के हवाले करके एक दूसरे का मजाक उड़ाने तमस्खुर करने से बचें। उलमा से राब्ते किए 3 दिन मुसलसल मैं सोया नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये जुमला, मुझे चैन नहीं पड़ता था, लेटता था उठ के बैठ जाता था कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू के बयान ख़ता इज्तिहादी पर हज़रत को 3 दिन तक नींद भी नहीं आई। हज़रत सोते फिर बेचैनी में उठ जाते, फिर सोते फिर उठ जाते, क्या हो रहा है? तो हज़रत अब यही बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर अम्मी जान महबूब खुदा सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बरगाह में हर्ज़ सराई होने पर और करने वाले के गुस्ताखाना बयान पर अगर जनाब की नींद में अब तलक खलल नहीं आया, आपके अंदर बेचैनी पैदा नहीं हुई, आपको तकलीफ़ नहीं हुई, तो फिर मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलम दीन के पास जाकर किसी सुन्नी अकीदे की लिबार्ट्री में अपना मादा गैरत ईमानी का चेक करवाइए। हो सकता है कि आपका गैरत ईमानी का मादा बेदार हो जाए और ये सारी चीज़ें आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि आपने जो तराजू पकड़ा हुआ है कि एक तरफ
ایسا عالم ربانی جس کا ماضی بیداغ، جس کی خدمات دینیا اور مسلکی ایک روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں، ان کے لحاظ سے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس شخص نے خطا اجتہادی کا قول ایک بار کیا مخصوص وقت کے لیے ممدوح الفاظ میں سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے، آپ نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اس عالم ربانی کی خدمات بھی آپ نے صرف نظر کر دیا، ان خدمات سے بھی سب کچھ بھلا دیا، مگر اس ریاض شاہ کی بارہا مرتبہ گستاخانہ کاروائیاں آپ کے سامنے ہونے کے باوجود آپ نہ رجوع کا مطالبہ کریں، نہ توبہ کا مطالبہ کریں، نہ اس کے اس قلب و روح کو چھلنی کرنے والے جملوں سے آپ کو اذیت پہنچے، آپ کو نہ تکلیف ہو، نہ آپ کو بے چینی ہو، تو پھر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، گزارش کی ہے، اس پہ غور کیجیے گا، اور جو آپ کا کوئی محب ہے اس کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں، ذرا آپ بھی اپنے استاذ کے یا اپنے پیر کے ہمراہ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ ساتھ ہی میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور بھی گزارش کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں سے محترم جناب مولانا ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، ان کا بھی ایک بیان وائرل ہو رہا ہے، اس میں بھی وہ مشورے دے رہے ہیں، اور 2-4 نام انہوں نے اوپر لکھے اور اس کے اندر بولا کہ یوں کرنا چاہیے ان کے لحاظ سے۔ سر فہرست انہوں نے ڈاکٹر مفتی کنز العلماء محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات کا نام لکھا، ساتھ ہی عرفان شاہ، حنیف قریشی، اور پھر اسی گستاخ ریاض شاہ کے متعلق کہ جی اس سارے مسئلے کو اور ان معاملات کو اندر بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جناب محترم ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، اپنے ایمان سے یہ فیصلہ کیجیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے انالیسز کیجیے گا، تقابل کیجیے گا کہ بلا امام جلالی زید شرفو کا بیان جس پر انہوں نے وضاحت بھی دے دی، اپنے قول کی مراد بھی واضح کر دی، اپنا موقف بھی واضح کر دیا، اور اس پر ہزاروں گھنٹے، ہزاروں جو ہے وہ منٹ اور سینکڑوں گھنٹوں پر مشتمل آپ نے گفتگو بھی فرما دی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے نزدیک قبلہ امام جلالی زید شرفو کا وہ قول خطا اجتہادی جس کو جناب اب بھی گستاخی شمار کر رہے ہیں اور گردان رہے ہیں، دوسری طرف عرفان شاہ جس کے 21 اقوال جن پہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ بھی آیا تحریری طور پر، اور اس پر شرعی حکم بھی لگایا گیا کہ اس کے اس قول سے یعنی گمراہی کا حکم لگتا ہے، اس قول سے یہ اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں، 21 اقوال تحریری طور پر آج بھی وہ عوام اہل سنت کے پاس ہیں۔ جس انسان، جس شخص کے متعلق ہم نے نہیں، قبلہ امام جلالی زید شرفو نے نہیں، کسی پاکستان کے مفتی نے نہیں، بریلی شریف سے مفتیان اہل سنت کے پورے بورڈ نے تحقیق کی اور اس پر شرعی حکم صادر فرمایا، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ عرفان شاہ کے مؤیدین، معاونین اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کے لحاظ سے یہی حکم ہے۔ تو آپ اگر اس عرفان شاہ کے ان 21 اقوال پر فتویٰ آنے کے بعد بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ عرفان شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے، حنیف قریشی کی جس کی ماضی کے اندر ساری گستاخیاں کتنی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، سارے سنی بھائی جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ بھی اگر اس حنیف قریشی گستاخ کو اسی صف میں کھڑا کر رہے ہیں، اور پھر ریاض شاہ کو بھی جس کا ہر دوسرے دن گستاخانہ بیان آ جاتا ہے، اگر ان سب کو ایک صف میں کھڑا کر رہے ہیں، تو میں اس پر آپ کی خدمت میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں، خدا کے لیے ترازو اگر آپ نے پکڑا ہے تو وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ترازو پکڑ کے بیٹھے ہیں، منافق گن رہے ہیں، تولتے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بھی معذرت کے ساتھ مجھے یوں ہی کچھ معاملات لگے ہیں کہ ایک شخص کا قول، اس کا بیان جس کی وضاحت دے چکے ہیں، ان کے اس بیان کو اور اس شخص کے بے داغ ماضی کو بھی آپ بھول گئے، صرف نظر کر گئے سب سے، اور پھر وہ دوسرے حضرات جن پر شرعی حکم بھی صادر ہو چکا ہے،
सब मामलात आपके सामने हैं, आप सबको एक तराजू के पलड़े में रख कर तोल रहे हैं, तो ये आपको ज़ेब नहीं देता। आपकी खिदमत में इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, जब क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ सुन्नत यूसुफ़ी अदा कर रहे थे, जिंदान में थे, कैदोबद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, मसलक की पदाश में नमूस सिद्दीक़ अकबर व सिद्दीक़ कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर पैरा देने की पैदाश में, तो आप मरकज़ अहले सुन्नत, मरकज़ इल्म व हिकमत, मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर तशरीफ़ फरमा हुए थे। हम भी आपकी खिदमत में बैठे थे। तो क़िबला डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब, उस वक्त जो आपने शमशीर कन्ज़ुल-उलमा हज़रत क़िबला मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और हमारे दीगर तहरीक के मरकज़ी ज़िम्मेदारान के सामने जो कुछ चीज़ें रखी थी, आप उसे भूल गए। उस दौरान तो क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कैदोमंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे। आपने ये मशवरा नहीं दिया था कि हमारे सुन्नी आलिम हैं, उनकी खिदमत हैं, मसलक की तरवीज व इशाअत में उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है, लिहाजा हम सब को मिल बैठ के ये काम करना चाहिए। आखिर वजह क्या है, मजबूरियां क्या हैं? दूसरी तरफ वाज़े सरी अल्फाज में, अंदाज में सब कुछ कोई करता रहे, माज़अल्लाह, बड़ी बड़ी बरगुज़ीदा हस्तियों की बरगाह में अर्ज़ा सराई करता रहे, गुस्ताखियाँ करता रहे। आप यूं उस पर सब कुछ मंडा डालने की कोशिश करते हैं कि सबको दूध से धुला हुआ साबित करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने सुन्नी भाइयों की खिदमत में ये भी गुजारिश कर दूं, ये जितनी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चाहे वो मोहतरम मौलाना मोहम्मद कोकब उकाड़वी साहब की तरफ से हों या डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब की तरफ से हों, ये सिर्फ और सिर्फ इस सारे मामले पर मट्टी डालने की मुतरादिफ है कि अब जो अवामी अहले सुन्नत बेदार हो चुकी है और इस पिंडी ग्रुप की कार्रवाइयों से आगाह हो रही है, इनके नजरियात से आगाह हो रहे हैं, किसी जरिए ये पर्दे खोल न जाएं। इसलिए कि अगर ये एक एक पर्दा उठेगा तो जो राफजी रियाज शाह के साथ आकर मुलाकातें करते हैं, उनके मलून जाकिरीन आकर मिलते हैं, उसी तरह तो फिर डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब के साथ भी जाकर बैठते हैं और उनसे भी मुलाकातें होती हैं। तो ये एक एक पर्दा जब उठेगा, इनके अकायद व नज़रियात और इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो वाज़ेह होंगी, तो सब एक सफ में आ खड़े होंगे। तो लिहाजा अब सारे के सारे एक दूसरे को बचाने के और मन तुरा मुफ्ती बगो व तू मुरा मुफ्ती बगो के तहत ये सारे एक दूसरे को दूध से धुला हुआ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अवाम अहले सुन्नत अब अल्लाह के फजल से बेदार है और वो सारे हालात व वाक़ियात देख रहे हैं और वो जांच रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किस तरफ अवाम को लगाया जा रहा है और फिर किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। मैं अपने सारे सुन्नी भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने सुन्नी अकीदे पर कायम रहिए, अल्लाह की बरगाह में सुन्नी अकीदे पर कायम रहने की दुआएं कीजिए। अल्लाह हम सब को अकीदे अहले सुन्नत पर इस्तकामत दे, हम सब को ख़ात्मा ईमान बिल खैर फरमाए। सारे हालात को देखिए और फिर खुद इस पर एनालिसिस करके आपने फैसला करना है। तस्वीर के दोनों रुख हम आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह अहले सुन्नत को उरूज भी नसीब फरमाएगा, गलबा भी नसीब फरमाएगा, सुन्नियत का बोलबाला होगा और हर सही अकीदा सुन्नी आलिम जो मसलक से प्यार करता है, मसलक की तरवीज व इशाअत में शब व रोज़ मसरूफ़ रहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको फ़तह नसीब फरमाएगा। हर सुन्नी वर्कर की अल्लाह खैर फरमाएगा। इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान अकीदा है, जिसने मसलक से प्यार किया, जिसने अपने मसलक को बचाने के लिहाज से कोशिश की है, अल्लाह ने उसको और उसकी नस्लों को हमेशा सलामत रखा है। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। जितने भी उलमाए हक़्क़ा, उलमाए अहले सुन्नत दीन व सुन्नियत का काम कर रहे हैं, गलबा इस्लाम व सुन्नियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिस महाज पे भी तदरीस के मैदान में, तकरीर और तहरीर के मैदान में, अल्लाह सब की सलाहियत में बरकत नसीब फरमाए, सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हम सब के अक़ीदे के मुहाफ़िज़ तर्जमान अहले सुन्नत सय्यदी कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की उम्र में, सेहत में, इल्म में, अमल में, फतूहात में बरकत कसीरा नसीब फरमाए। जितने भी दोस्त देखते हैं लाइव को या बाद में देखेंगे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह सब का हामी नासिर हो। आप सब हमारे लिए और दीगर उलमाए अहले सुन्नत के लिए
دعائیں کیجئے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.